اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اے میرے حرم، تیرے کھیتوں کے کھلیان رش کے ارم، تیرے کھیتوں کے کھلیان رش کے ارم، تیری خوشحالیوں کی تمنا لیے، تیری خوشحالیوں کی تمنا لیے، ظفر چشتی جلائے خوشی کے دیے۔ حضرات محترم اور صدر ذیشان، زندگی بذات خود آزادی کے آفتاب کی سنہری کرن ہے، زندگی آزادی کے بغیر عذاب ہے، آزادی شرف انسانیت ہے، غلامی ذلت و رسوائی ہے، آزادی کامیابی و کامرانی ہے اور غلامی محرومی و ناکامی ہے۔ آزادی کی حفاظت صرف وہی قومیں کر سکتی ہیں جنہوں نے غلامی کی زنجیریں خود توڑی ہوں۔ کبھی وہ وقت تھا کہ جب پاک و ہند کے مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور انگریزوں کے رحم و کرم پر تھے۔ یہی وہ قوم تھی جس نے خالد بن ولید، طارق بن زیاد کو جنم دیا تھا۔ جب اس قوم کے سپوتوں نے انگریز حکومت کے جبر کے خلاف آواز اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر رحم فرمایا، اقبال اور جناح جیسے رہنما انہیں دیے۔ ان کی رہنمائی میں ایک آزاد وطن پاکستان کی صورت میں معرض وجود میں آیا۔ اللہ اکبر کے نعرے جب گونج اٹھے میدانوں میں، اللہ اکبر کے نعرے جب گونج اٹھے میدانوں میں، سب دشمن ڈر کر بھاگ گئے، ہوش اڑے شیطانوں کے۔ صدر گرامی، پاکستان کے قیام کے وقت انگریزوں اور ہندوؤں کا خیال تھا کہ یہ ملک چند روز کا مہمان ہے، اس کے بعد پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیا جائے گا۔ اس خیال کے پیش نظر پاکستان کی حد بندی سے لے کر ہر چیز کی تقسیم تک جہاں جہاں بھی اسے نقصان پہنچایا جا سکتا تھا کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر قیام پاکستان کے بعد شہرک پاکستان کشمیر پر قبضہ کر لیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ بھی پڑا ہے اور پوری قوم اس سوگ و تعزیت میں ہے کہ رن کچھ پر ظالمانہ قبضہ کر لیا۔ 1965 کی جنگ ہندوؤں کے ناپاک عزائم اور خباثت باطنی کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن ہندوؤں کی ٹڈی دل فوج کے دانت پاک فوج نے اس طرح کھٹے کر دیے اور ایسے کاری زخم لگائے کہ ایک عرصے تک ان زخموں کو چاٹتے رہے۔ پاک فوج نے ان پر ثابت کر دیا کہ ہم میں آج بھی وہی خون ہے جو ٹیپو سلطان، شہید حیدر علی، یوسف بن تاشفین اور محمد بن قاسم کی رگوں میں جوش مارتا تھا۔ ستمبر 65 کی جنگ میں پاک وطن کا بچہ بچہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ پاک وطن کے عوام جیالوں نے اپنے وطن، اپنے دین اور ملک و قوم کی خاطر تن من دھن نچھاور کر دیا۔ اس جنگ میں عوام اور فوج کا حوصلہ اور ان کی ہم آہنگی کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی۔ ہر شخص اپنے وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے تھا۔ ٹل نہ سکتے تھے، اگر میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شاہزوروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ صدر محترم اور ارباب محبت، وطن عزیز کا ذرہ ذرہ ہمیں اپنی جان سے عزیز تر ہے۔ اس کے کھیتوں کے کھلیان، اس کی پگڈنڈیاں، اس کے شہر، اس کے قریے، اس کے پہاڑ اور اس کی مسجدوں کے مینار ہماری آن ہیں اور ہم اپنی آن کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ اس ملک کو ملت کی خاطر ہی مرنا ہے اور جینا ہے، اس ملک کو ملت کی خاطر ہی مرنا ہے اور جینا ہے۔ اس عرض وطن پر کر ڈالو نذرانے اپنی جانوں کے۔